إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں آپ سے گفتگو شروع کروں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ جب عید کا خطبہ دینے کے لیے جیسے کسی موقع پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ اعلان کرتے تھے: من احب ان یجلس فلیجلس ومن اراد ان یذهب فلیذهب. آپ میں سے جو آدمی بیٹھنا چاہے خطبہ سننے کے لیے وہ بیٹھے، اور جو جانا چاہے وہ اپنی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے. اس لیے آج میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع میں آپ میں سے جو بیٹھنا چاہیں وہ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جنہیں کوئی ضرورت ہے جانا چاہتے ہیں ان کو شریعت نے رخصت دیا ہے. میرے دوستو، قربانی اس کائنات کی ایک ایسی صداقت ہے جس کا انکار کسی شعور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ قربانی ہی کا رہین منت ہے. قربانی کے وجود میں یہ پوری کائنات آج آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور زندگی کے کسی بھی رخ پر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو ہر ذرے میں آپ کو قربانی کی کرم فرمائی نظر آئے گی. بیٹے کا وجود باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. علماء اور طلباء کا وجود گزشتہ اسلاف کرام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. اسلام کا موجودہ منفع اور مصفہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ لہلاتی ہوئی فصل، یہ کھڑے کھڑے باغات، یہ سب بیجوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور باغبانوں کی اپنی جابشانیوں کا ثمرہ ہے. تو کائنات کے ہر ذرے میں قربانی کا وجود نظر آتا ہے. اسی لیے میرے رب نے اس کائنات میں انجام دی جانے والی سب سے پہلی قربانی کا نقشہ اور اس کائنات میں انجام پانے والی سب سے پہلی قربانی کی صورتحال بہت واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. آپ سنیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين. ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے میرے دوستو. اللہ رب العالمین نے کہا: اے نبی، آپ آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ ان دنیا کے انسانوں کو سنا دیجئے. جب دونوں نے قربانی پیش کیا، ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی غیر مقبول قرار پائی. اس نے حسد میں جل کر کے کہا: میں تمہیں قتل کر دوں گا. دوسرے نے کہا
کہ اللہ رب العالمین کو قربانی صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے، اگر تم میری جان لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا دونوں گناہ تو ہی سمیٹے اور تو ہی ٹوٹے اور خسران کا شکار ہو، میں تیرے ساتھ اس برائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ سوچئے گا، شدت جذبات میں غضب نافگی کی آخری حد میں پہنچ کر ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری جان لے لوں گا، اس روئے زمین پر تیرا جینا میں مشکل کر دوں گا، مجھے سانس لینے کی اجازت اس روئے زمین پر نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ جذبات بھڑکنے کی بات ہے، مگر اسے کہا جاتا تقویٰ، اسے کہا جاتا خشیت الہی، اور اسے کہا جاتا کہ اللہ رب العالمین کا خوف۔ کیا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کرو، میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، مگر میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اگر میری مقبول ہوئی ہے تو یہ میرے تقویٰ کا نتیجہ ہے، اور اگر قربانی تمہاری مردود ہوئی ہے یہ تمہاری عدم تقویٰ شعاری کا نتیجہ ہے۔ یہ سبق آپ یاد کر لیں اور اسے صفحہ دل پہ نقش کر لیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے دوستو، قربانی اللہ رب العالمین ان کی قبول کرتا ہے جن کے اندر تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے اوامر پر عمل کرنے کا جذبہ، اللہ کی منہیات سے رک جانے کا شوق پایا جاتا ہے، ان کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ویسے بھی اسلامی شریعت میں کسی بھی عبادت کو قبول کرنے کے لیے اس کا اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے دل کی پاکیزگی کے ساتھ ادا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا شرط ہے۔ جب تک یہ دو باتیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہی حال قربانی جیسی مقدس عبادت کا بھی ہے، یہی حال اس فریضے کا بھی ہے جسے ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے دل کے اندر اخلاص، للہیت، صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول، اور اپنے عمل میں، اپنے جذبہ عبادت میں، اپنے طریقے عمل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی پیش نظر رہنی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی اور بدن کی بناوٹ کو نہیں دیکھتا، تمہارے چھوٹے اور بڑے ہونے کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ دل کو دیکھنے کا مطلب دل میں جذبہ کیا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے، دل میں نیت کیا ہے، اس عمل کو انجام دینے کے پیچھے کون سا جذبہ کام کر رہا ہے، اور دیکھتا ہے کہ عمل کیسا ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں کتنی قومیں بستی ہیں، چاہے ان کا تعلق آسمانی مذاہب سے ہو اور چاہے ان کا تعلق زمینی مذاہب سے ہو، دونوں طرح کی قومیں اللہ رب العالمین کی اپنے اپنے انداز میں عبادت کرتی ہیں۔ ہر قوم اللہ کی عبادت کرتی ہے، مگر اللہ کو عبادت مطلوب نہیں میرے دوستو۔ اللہ کو وہ عبادت مطلوب ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ، اپنے نبی کے ذریعہ، اپنے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین آخری رسول کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو سکھایا ہے اور اعلان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے انسانوں کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ حسنہ سب کے لیے شاندار نمونہ، بہترین آئیڈیل اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ یہ آئیڈیل چند دن، چند زمانے اور چند گھڑیوں کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چالو رہے گا۔ اور جو انسان اس اسوہ حسنہ سے جس قدر مستفید ہوگا، اس اسوہ حسنہ کا عکس جس قدر اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کے بقدر وہ ایک کامیاب انسان کہلائے گا، اور جس قدر اس اسوہ حسنہ میں کمی پیدا کرے گا اسی کے بقدر ایک نامراد انسان تیار ہوگا اس روئے زمین پر۔ اب یہ فیصلہ کرنا اور یہ سوچنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں، ہماری اپنی عبادتوں میں، ہمارے اپنے اعمال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا حصہ پایا جاتا ہے،
آپ کی سنت کا کتنا حصہ ہمارے ہاں جلوہ گر ہے۔ ہمارے لوگوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کبھی زمانہ ہو گیا، کبھی ہم نے سنا نہیں، ہمیں آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ نیا دین کہاں سے پیدا ہو گیا۔ میرے دوستو سن لو، دین نیا پیدا نہیں ہوتا، حدیثیں نئی پیدا نہیں ہوتی، شریعتیں نئی نہیں بنا کرتی، یہ انسانوں کی عقل ہے، یہ انسانوں کی سوچ ہے، یہ انسانوں کی فکر کی کجی ہے جو انسانوں کو یہ بات کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ورنہ اعاذ باللہ جو انسان اس بات کو مان لے وہ انسان ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ اس لیے آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زبانوں پر لگام دینا چاہیے، اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کرنے سے پہلے اس کو تولنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، قربانی اسلام کا ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے مالداروں اور صاحب استطاعت انسانوں پر فرض کیا ہے۔ اس لیے اس قربانی کو انجام دینے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی پاکیزگی، اللہ کی رضامندی کا حصول اور اللہ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور اسی نیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ آپ اپنے جانوروں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور یاد کر لیں، میرے رب کا اعلان یہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میرے رب کو قربانی کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین کو نہ قربانی کا گوشت مطلوب ہے اور نہ اس کا خون مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی چیز مطلوب ہے تو میرے دلوں کا تقوی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی ہے جو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین آپ کی قربانیوں میں جلوہ فرما کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی کرنے سے پہلے یہ تصور اور یہ جذبہ دل میں بٹھانا اسبق ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول اور لائق اجر و ثواب بن سکے۔ اور یاد رہے کہ جب اللہ رب العالمین کو خون اور گوشت نہیں مطلوب ہے تو پھر اللہ رب العالمین جب ہمارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دل کا ارادہ دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ سمجھ لیں اور اپنے رب سے یہ عہد کر لیں کہ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے ہم نے اپنی خواہشات پر چھری چلا دیا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے اپنے نفس امارہ کو ذبح کر دیا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے اپنی دین دنیاوی تمام مفادات اور مصالح کو دفن کر دیا ہے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرتے ہوئے ہم نے اپنی دنیاوی مفادات کو اس طرح سے ذبح کر دیا کہ دوبارہ انہیں زندہ ہونے کا موقع نہ ملے۔ قربانی کا جو پیغام ہے وہ جانور کی قربانی نہیں، آپ کے جذبات کی قربانی مطلوب ہے، آپ کے ارادے کی قربانی مطلوب ہے، آپ کے تصورات کی قربانی مطلوب ہے، اور آپ کے ان جذبات کی قربانی مطلوب ہے جو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کو اللہ سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کی شریعت سے غافل کرتے رہتے ہیں۔ وہ آرام دہ نیند، وہ آرام دہ بستر، وہ آرام دہ مجلسیں، وہ لمبی چوڑی گپیں جو آپ دکانوں اور سڑکوں پر لگایا کرتے ہو، اور وہ دوسری تمام لوازمات جن کے چکر میں پڑ کر آپ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کے لیے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہو، وہ تمام چیزوں پر چھری چلانا، ان تمام چیزوں کو ذبح کر دینا آپ سے اس قربانی کے ذریعہ مطلوب ہے میرے دوستو۔ اس لیے قربانی آپ اسی جذبے اور اسی تصور کے ساتھ کریں کہ قربانی ہم نے جانور کی پیش کی ہے، لیکن اے میرے رب اگر ضرورت پیش آئی تو اس قربانی کی جو یادگار ہے، اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنے میں ہمیں ذرا بھی دریغ نہیں ہوگا۔ اس قربانی کا جو اصل مبدا اور منشا ہے، اس کے تقاضے کے تحت جب بھی ضرورت پڑی تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کی عصمت کی حفاظت کے لیے، تیرے نبی کے تقدس کی حفاظت کے لیے، تو ہماری گردنیں نثار ہوں گی، ہماری جانیں نثار ہوں گی، ہمارے مال قربان ہوں گے، ہماری اولاد قربان ہوگی، ہمارا سب کچھ تیرے لیے قربان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں۔ میرے رب نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، سن لو میرے دوستو، بہت دعویٰ ہے آپ کو فرعونیت کا، بہت بڑے بنتے ہو، اللہ کے بندوں کو سزا دینے کا،
اللہ کے بندوں کو مشق ستم بنانے کی پریکٹس کرتے ہوا آپ کو غرہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں. سنو، میرے رب نے کہا اللہ تعالیٰ نے سے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. مومنوں کی جان اور ان کا مال دونوں کا سودا کیا ہے میرے رب نے جنت کے بدلے میں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تک کہ یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ آل و اولاد میرے ہیں، یہ رشتہ و خاوند میرے ہیں، تو آپ غلط فہمی میں میرے دوستو. گویا کہ آپ نے معاہدہ، عقد اور بیع کی شرطوں کو پورا نہیں کیا. شرط اللہ رب العالمین نے آپ سے یہ رکھی ہے کہ جان اور مال میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جنت حوالے کرتا ہوں. اور اگر آپ نے ابھی بھی یہ سمجھا کہ یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، اس میں مجھے اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے اپنی خواہشات کے مطابق سے گھمانے کا حق حاصل ہے، تو آپ اپنے معاملے میں سچے نہیں. اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آپ مخلص نہیں ہو میرے دوستو. اس لیے سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور آہوزاری کے ساتھ رب العالمین سے لو لگائیے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجئے اور سمجھ لیجئے میرے دوستو، یہ دنیا بڑی بے وفا دنیا ہے. یہ دنیا بڑی بے وفا دنیا ہے. اس دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہے. اس دنیا کے لیے انسان اپنے دھرم کا سودا کرنے کو تیار ہے. اس دنیا کے لیے انسان اپنے مذہب کو بیچنے کے لیے تیار ہے. اس دنیا کے لیے انسان. لیکن یہ دنیا کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی میرے دوستو. یہ گنی چنی سانسیں جب آپ سے رخصت ہوں گی، یہ گنی چنی سانسیں جب اللہ رب العالمین آپ سے ضبط کر رہا ہوگا، تب اس وقت آپ کو افسوس ہوگا. اس وقت آپ کفے افسوس ملنے پر مجبور ہوں گے. مگر واللہ تحین منا، سب کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس لیے ابھی جو فرصت ہے، جو اللہ نے آپ کی عمر میں وسعت عطا کی ہے، آپ کی زندگی کے ایام میں جو کشادگی عطا فرمائی ہے، ان کو غنیمت سمجھیے میرے دوست، ان کو بہت غنیمت سمجھیے. سن لیجئے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شاید بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن سن لیجئے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے بعد درمیان میں جو اصحاب اعراف کو روکے گا، نہ جنت میں جا سکے نہ جہنم میں جا سکے، ان کو اس وقت کتنی شدت کے ساتھ احساس ہوگا کہ اگر کبھی چلتے ہوئے بازاروں میں، چائے خانوں میں، اپنی نجی مجلسوں میں کبھی اگر اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کبھی اللہ کا کلمہ پڑھا ہوتا، کبھی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار اور تسبیحات میں اپنی زبانوں کو حرکت دیا ہوتا، تو آج نامہ اعمال کا پردہ چھپ جاتا. بجائے وہاں ٹھہرنے کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا. وہ ایک نیکی کتنی عظیم ہوگی اس وقت میرے دوستو، سوچو کبھی تنہائی میں. اس ایک نیکی کے بدلے میں انسان کتنا ترس رہا ہوگا، اس ایک نیکی کے بدلے میں انسان کتنا تڑپ رہا ہوگا، اس ایک نیکی کے تصور میں انسان کتنا بے قرار اور بے چین ہوگا. ذرا سوچو کبھی. اور ہم اپنی زندگی کے اوقات عزیزہ کو ایسے ہی لاوالی چیزوں میں ضائع کر دیں، یہ قربانی کا پیغام نہیں میرے دوستو. اس لیے اس بات پر آپ سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. البتہ ایک بات اور عرض کروں اضافی طور سے، پرسوں ایک اشتہار دیکھنے میں آیا. وہ اشتہار بصارت اور بصیرت سے محروم بعض انسانوں کی تحریروں کا نتیجہ ہے. وہ اشتہار بعض ایسے نفس پرست انسانوں کی شرارتوں کا ثمرہ ہے جنہیں یہ معلوم نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، جنہیں یہ معلوم نہیں کہ شریعت کیا ہوتی ہے اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون کیا ہوتا ہے، انہیں معلوم نہیں بیچاروں کو. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ قربانی کو 4 دن کرنا، یہ نفس پرستی کی دلیل ہے، نفس پرستی کا ثمرہ ہے کہ قربانی 4 دن مانی جاتی ہے. اور دلیل کیا ہے کہ مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں قربانی 3 دن ہوتی ہے. اور تقریباً 7 سندوں سے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا، صرف ایک راوی ہے عبداللہ بن عمر کیا، اور وہ ہے نافع، اور بقیہ کوئی راوی نہیں ہے اوپر ان کا. اس کو 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، 7 حدیثیں بنا کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذاہب اربع برحق ہیں، تو پورے شافعیہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلیں میرے ساتھ، انڈونیشیا اور ملیشیا، آپ چلیں میرے ساتھ کوالالمپور، آپ آئیں میرے ساتھ ہندوستان کے جنوبی حصے میں، آپ کو تلاشنا پڑے گا کہ کوئی 3 دن قربانی کرنے والا آپ کو مل جائے. اور حنبلیہ کا ایک مذہب اور مالکیہ کا ایک مذہب یہی ہے کہ قربانی کے 4 دن. یہ بات میں مذاہب کی اس لیے کر رہا ہوں کہ عقل کے اندھوں کو اللہ رب العالمین شعور عطا کرے.
ورنہ ان باتوں کی ضرورت ہم کو نہیں، کیونکہ ہم نے دم بھرا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے اسوہ حسنہ تسلیم کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اور میرے نبی کا اعلان یہ ہے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ، ابو بکر، نبیشہ حذلی اور بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ایام منا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، منا کے 3 دن کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہ جو ایام منا ہیں 10 سے لے کر کے 13 تک، اور بعض اہل علم کے مطابق 11 سے لے کر کے 13 تک، اس بارے میں اس کے ایام تشریق ہونے میں حنفیہ سب سے آگے ہے۔ ہدایہ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں مرغی نامی نے بہت صاف لکھا ہے التشریق ثلاثۃ ایام بعد الاضحیٰ، 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تشریق کے یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تکبیر پکارنا ذکر کرنا 13 تاریخ کی مغرب تک مشروع ہے، روزہ رکھنا 13 تاریخ کی مغرب تک حرام ہے، یعنی 13 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عید کے دن 3 کام کیے جاتے ہیں، تکبیر پکاری جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تو جب تینوں میں یہ 4 دن مشترک ہیں تو 2 کام تو جائز رہیں گے 13 تک، اور ایک کام جا کر کے 12 کو رک جائے گا، پھر کیوں رکے گا؟ کون ہے وہ روکنے والی طاقت؟ جب اللہ کے نبی نے چاروں کا ایک ہی حکم قرار دیا، چاروں میں تکبیر مستحب، چاروں میں روزہ رکھنا حرام، تو یہ قربانی بیچاری اتنی غریب کیسے ہوئی کہ 12 کو اس کو روک دیا، 12 کو جا کے اسٹاپ کر دیا؟ یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات سنیں آپ، ابو ہریرہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت، جبیر بن مطعم کی روایت میں جو اختلاف ہے انقطاع اور اتصال کا وہ اہل علم جانتے ہیں، مگر ابو ہریرہ کی جو روایت ہے زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ وہ انتہائی زیادہ وسیع سند ہے، اور مستقل طور پر وہ حسن لذات ہی سند ہے وہ، اور اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے جتنے دن ہیں وہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں، سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ اور تشریق کے دنوں کے بارے میں نے کہا امت کا اجماع ہے کہ وہ 11، 12 اور 13 ہیں، تو جب تشریق کے سارے دن قربانی کا دن ہے میرے نبی کہہ رہے ہیں، تو دوسروں کو کیا ہے اسے کینسل کرنے کا یا اسے چیلنج کرنے کا؟ تو اس لیے باتیں اور بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے دلائل کے تحت ثابت ہیں۔ البتہ ایک موٹی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مالک نے بسند صحیح روایت کیا، مالک النافع عن عمر یا سول ساند ہے کہ قربانی بقرعید کا دن اور اس کے بعد 2 دن ہے، گویا کہ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ یہ ہے کہ قربانی 3 دن ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کے مقابل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ آپ اگر مسند بازار اٹھا کر کے دیکھیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ کو مسند ملے گا، اور اگر آپ سنن کبریٰ بہقی کی اٹھا کر دیکھیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ کلام آپ کو ملے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی آرا 2 خانے میں ہیں، کچھ لوگ 3 کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 4 کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کے اقوال جب آپس میں متعارض ہوں تو وہ دلیل نہیں ہوتے، صحابی کا قول دوسرے صحابی کے خلاف باجماع امت دلیل نہیں بن سکتا۔ اب ایسی صورت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رسول کی طرف لوٹا جائے گا۔ رسول نے ہم کو کیا پیغام دیا؟ ایام التشریق کلھا ذبح۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، اور یہی امت کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں محققین اہل علم میں اکثر لوگ موجودہ زمانے کے جتنے اہل حدیث علماء ہیں اور جتنے حنبلی علماء ہیں موجودہ زمانے کے، اور پھر اس سے پہلے شافعیہ کے جتنے علماء ہیں، استخری، نووی اور فلاں سب کا یہی مذہب ہے، شوکانی کو لے لیجئے اور صنعانی کو لے لیجئے، اور پھر اس طرح ہندوستان میں آ جائیے، سب کا یہی مذہب ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ اس لیے لوگوں کو جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔